اللہ جانے کو کون خوش نصیب ہے اس مجلس میں جسے یہ شرف اور یہ سعادت نصیب ہونے والی ہے۔ میں ایک بات یہاں پر بھی کہہ دوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یاد رکھے کہ یہ کوپن نکلے گا، بہرحال تزمین نے اس کا اہتمام کیا ہے، نہ جانے کس کے دل میں ایسی تڑپ ہے۔ میزبان شورا کرام سے مجھے گزارش کرنی ہے، یہ قرآن نازل اس کا ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، خزانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، ایک طریقے سے دعا کی ہے۔ اس موقع پہ دعا کیجیے، اس مومن میں اس کے مومن بیٹھے جس کی طرف سب سے زیادہ ہوگی، دل سے یاد کرے گا، طرف ہوگی، وہ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے سلطان پور میں امہٹ میں ایک اہتمام ہوتا ہے، اس میں ایک اعلان کر دیا گیا کہ انجمن ہے فاطمی میں سے کسی ایک انجمن کو اس سال ہدیہ ذوالجناح گھوڑا کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑی چمگوئیاں ہو گئی جو کہنے لگے بتائیے گھوڑا دے رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں۔ بہت سے انجمنیں تو ایسی ہیں، عارف صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے کہ وطن کا واقعہ ہے، بہت سے انجمنیں تو ایسی ہیں کہ بیچارے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ گھوڑا کس طریقے سے رکھ پائیں گے؟ کہنے والے یہ بھی کہتے سنے گئے، لیکن یاد رکھیں یہ بارگاہ یہاں پہ یقینی ہے کہ معصومین کی آمد ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس پر سے بیٹھنا چاہیے۔ لوگ کہنے کے تھک گئے، اعلان ہوتا رہا قرآن اندازی کے لیے اللہ مبارک شبیہ ذوالجناح کا نمبر جب آیا دینے کا تو لوگ حیرت کر گئے اس موقع کے اوپر کہ جب امہٹ کے سلطان پور کی سب دیکھنے میں بظاہر سب سے چھوٹی انجمن، لیکن ان کے جو صاحب بیعت ہیں اس انجمن کے جو چلاتے ہیں اس انجمن کو، راجہ حسن پور، بڑے مومن آدمی، ان کے یہاں پہلے سے 2 گھوڑے موجود تھے۔ جب اعلان ہوا تو سب سے چھوٹا دستہ دیکھنے میں راجہ حسن پور کے حوالے کو گھوڑا کیا گیا، روتے ہوئے ننگے پیر اور لوہا پڑتے ہوئے لے کر کے نکلے۔ بہت ایسے لوگ تھے یقین کے ساتھ گئے تھے کہ چلیں گے اور چل کر کے جس انجمن کو ملے گا اسے ہدیہ دے کر کے گھوڑا دے گے۔ بہت میرے جاننے والے وہاں موجود تھے، لیکن وہ رو کے کہتے تھے کہ یہ میری زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے جب مولا نے مجھے یہ شرف دیا ہے۔ یاد رکھیں دل میں ایک طرف ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کو میں ٹریڈیشن نہیں بنانا ہے۔ آج بیٹھ کر کے بڑا اچھا موقع ہے، آپ دعا کریں مولا ہم سب کو بلا لیں زیارت کے لیے۔ میں ایسے موقع پہ محفل میں بہت میں نے کوٹ کیا، آج پھر میں مولانا مکتم زیدی صاحب کے 4 مصرے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا منظر ابھی آپ نے جناب شہزادہ گلریز صاحب سے بھی سن لیا کہ کیا منظر ہے وہاں کا، امام رضا علیہ السلام کے روزے کا۔ آپ نے کیا کبھی سنا ہے کہ زمین پہ کوئی ایسا منظر دیکھا جب چاند اور سورج ایک وقت نکلتا ہوا نظر آئے؟ کبھی سنا ہے؟ آپ نے نہیں سنا ہے نا، نہ دیکھا ہوگا۔ مولانا مکتم زیدی صاحب کے مصرے میں برابر پڑھتا ہوں، مجھے بہت عزیز ہے یہ کہ مل کے شبیر سے جب جانب عباس چلا، مل کے کربلا کا منظر ہے، جائیے پڑھنے کا ہر ایک کو نصیب کرے جانا۔ مل کے شبیر سے جب جانب عباس چلا، راہ میں خاک کے ذروں کو دمکتے دیکھا۔ مل کے شبیر سے جب جانب عباس چلا، راہ میں خاک کے ذروں کو دمکتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم کربلا میں نے چاند سورج کو بیک وقت چمکتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم کربلا میں نے چاند سورج کو بیک وقت چمکتے دیکھا۔ بار الہ ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمیں سرکار رستے کے دوستوں کا مظلوم کربلا نواز رسول کے روضے مبارک کی زیارت نہ کرا دینا، جب تک حکومت بنی کے اوپر غازی بابر رحمۃ اللہ گلفقی کے پاس کے روضے کی زیارت نہ کرا دینا، ہمیں اس وقت اس دنیا سے نہ اٹھانا کہ ہم جب تک کربلا میں شہید ہونے والے ان شہداء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے وہاں حاضر ہو کر کے ہم سلام نہ کر لیں۔ عزیزو آئیے یہ سلسلہ بہت جلد آپ کے سامنے قرآن اندازی جس کا آغاز ہوگا، میں چاہوں گا یہ دعائیہ لمحات ہیں جس میں آپ میرے قاری اختصار کے ساتھ میں شعراء کرام یہ زبان پیش کرنے جا رہے ہیں کلام، آپ سماعت کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب انجم قدیری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم اسلام کی نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب انجم قدیری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ بہت اختصار کا صرف 2 مسئلے اور 2 شعر اور رحمت تمام کہ تیروں کا تذکرہ ہے نہ باتیں کمان کی، تیروں کا
تذکرہ ہے نباتیں کمان کی، ہے گفتگو زبان پائد بے زبان کی، ہے گفتگو زبان پائد بے زبان کی، اور تیری ثنا میں وقف جو اپنی زبان کی، تیری ثنا میں وقف جو اپنی زبان کی، پہچان بن گئی یہ میرے خاندان کی، تیری ثنا میں وقف جو اپنی زبان کی، پہچان بن گئی یہ میرے خاندان کی، اور جب سے رضا کے در کی میرے گھر میں خاک ہے، جب سے رضا کے در کی میرے گھر میں خاک ہے، جنت بلائیں لیتی ہے میرے مکان کی، جب سے رضا کے در کی میرے گھر میں خاک ہے، جنت بلائیں لیتی ہے میرے مکان کی۔ اور شعر دیکھیں گے بدرخواست کہ مجھ کو یقین ہے نور تمہارا وہاں بھی ہے، مجھ کو یقین ہے نور تمہارا وہاں بھی ہے، پرچھائی تک نہیں ہے جہاں پر گمان کی، مجھ کو یقین ہے نور تمہارا وہاں بھی ہے۔ گلریز نقی صاحب سے تشریف ہے، جناب گلریز نقی صاحب کا درباری شہر کا سورج کی گردشوں پر یوں قبضہ رضا کا ہے، سورج کی گردشوں پر یوں قبضہ رضا کا ہے، ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے، ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے۔ یہ بھی مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ یوں پاک و صاف جس سے کنبہ رضا کا ہے، یوں پاک و صاف جس سے کنبہ رضا کا ہے، کنبہ رضا کا ہے، کنبہ رضا کا ہے، قرآن کی زباں پر قصیدہ رضا کا ہے، قرآن کی زباں پر قصیدہ رضا کا ہے۔ آخری شعر پیش کرنا ہوگا، قرآن کی زباں پر قصیدہ رضا کا ہے۔ بالخصوص شعر پیش کرنا ہوگا کہ پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، سنتا ہے میری بات، سنتا ہے میری بات، شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے، شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے۔ اس طرح مطلب ملاحظہ کریں کہ جو جشن امام رضا ہو رہا ہے، جو جشن امام رضا ہو رہا ہے، منافق کا چہرہ ہوا ہو رہا ہے، جو جشن امام رضا ہو رہا ہے، منافق کا چہرہ ہوا ہو رہا ہے، جو بغض رضا میں ہے زندہ انہی پر، جو بغض رضا میں ہے زندہ انہی پر، ہر ایک لمحہ ضرب سزا ہو رہا ہے۔ دو قطعات خدمت سماعت فرمائیں کہ وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، اور آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے، وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے، آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے، اور جشن مولا میں یہاں میں رات بھر جاگا کیا، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے، جشن مولا میں یہاں میں رات بھر جاگا کیا، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے۔ اور آخری چار مصرے ابھی قرآن دازی ہوگی کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، اور کوئی خوش نصیب زیارت کرنے کے لیے جائے گا۔ چار مصرے سماعت فرمائیں، پیش کر رہا ہوں کہ سلوات بھیجیں حضرات۔ محمد مریضان غم دورہ
شفا پائیں یہاں آ کر، مریضان غم دوران شفا پائیں یہاں آ کر، غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے، غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے۔ دو مصرع سماعت فرمائے کہ غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے، اور زیارت کی تمنا یوں تو سب کو ہے مگر ہے در پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے۔ لعنت بھی دشمنوں پر ہے، مدح رضا بھی ہے۔ لعنت بھی دشمنوں پر ہے، مدح رضا بھی ہے، اور تلخی بھی ہے زبان میں اور ذائقہ بھی ہے۔ لعنت بھی دشمنوں پر ہے، مدح رضا بھی ہے، تلخی بھی ہے زبان میں اور ذائقہ بھی ہے، تو اشک اذا ہے دل میں، علی کی بلا بھی ہے۔ اشک اذا ہے دل میں، علی کی بلا بھی ہے، آنکھیں بھی میرے پاس ہیں اور آئینہ بھی ہے۔ اشک اذا ہے دل میں، علی کی بلا بھی ہے، آنکھیں بھی میرے پاس ہیں اور آئینہ بھی ہے، تو وہ گھر خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ گھر خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے جس گھر میں جان نماز بھی ہے، تعزیہ بھی ہے۔ بھائی وہ گھر خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے جس گھر میں جان نماز بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، تو ثابت ہوا تبسم اصغر کو دیکھ کر، ثابت ہوا تبسم اصغر کو دیکھ کر، قرآن بے زبان بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ ثابت ہوا تبسم اصغر کو دیکھ کر، قرآن بے زبان بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور جو بھی خلاف عظمت حیدر ہے اے سمر، یعنی وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی۔ کاتب تقدیر نے جس دم نوشتہ لکھ دیا، کاتب تقدیر نے جس دم نوشتہ لکھ دیا، پہلے سودائی لکھا پھر نام میرا لکھ دیا، پہلے سودائی لکھا پھر نام میرا لکھ دیا، جب میرے مولا نے دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے، جب میرے مولا نے دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے، میرا دیوانہ ہے آگے اور اتنا لکھ دیا، میرا دیوانہ ہے آگے اور اتنا لکھ دیا، کاتب تقدیر نے۔ جس کی زباں پہ مدح امام رضا نہیں، جس کی زباں پہ مدح امام رضا نہیں، اس کے حسب نسب کا کوئی بھی پتہ نہیں، اس کے حسب نسب کا کوئی بھی پتہ نہیں، قرآن میں وہ سورہ کسی کو ملا نہیں، قرآن میں وہ سورہ کسی کو ملا نہیں، کاظم کا لال جس میں تیرا تذکرہ نہیں۔ کہ فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے، فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے، اے عشق
دور ہٹ یہ علاقہ کسا فکر جہاں نہ چھیڑ فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے اے رزق دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے اور سماج میں اے رزق دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح یہ کون ایک چاہنے والا رضا کا ہے میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح یہ کون ایک چاہنے والا رضا کا ہے اور سماج میں کہ جب سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے تو چلاؤں کہ جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں تب سے دیار فخر میں چرچا ہوا کا ہے جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں جب سے تمہارے واسطے پردے ہٹائے ہیں تب سے دیار فخر میں چرچا ہوا کا ہے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں سماج میں شاید کسی لائق ہو پیش کر رہا ہوں تھوڑا نظر کر رہا ہوں تمام سبھی ایک یہ بھی واقعہ ہے سماج میں کہ تب سے دیار فخر میں چرچا ہوا کا ہے سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں محو سفر خیالوں میں جلوہ رضا کا ہے سینوں میں کیوں دھڑکتی ہیں محمل کی آہٹیں محو سفر خیالوں میں جلوہ رضا کا ہے فکر جہاں نہ چھیڑ تصور رضا کا ہے اے رزق دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ایک مسئلہ اور ایک شعر ممدوح کی بات میں حاضر خدمت آمد پا تیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی آمد پا مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق ماتھے کی ہر لکیر چمکتی ہوئی ملی سفر پہ جب کوئی جاتا ہے کربلا کی طرف سفر پہ جب کوئی جاتا ہے کربلا کی طرف ہم اس کی راہ کے کانٹے ہٹانے لگتے ہیں سفر پہ جب کوئی جاتا ہے کربلا کی طرف ہم اس کی راہ کے کانٹے ہٹانے لگتے ہیں جو بچے سما فرمائے ہم اس کی راہ کے کانٹے ہٹانے لگتے ہیں مشاہدہ ہے
محرم کا چاند دیکھتے ہی مشاہدہ ہے، محرم کا چاند دیکھتے ہی جو بھوکے رہتے ہیں وہ بھی نکالنے لگتے ہیں۔ کیا نقطۂ ملاحظہ فرمائے کہ جب تک رضا کی مدح کا کلمہ پڑھا نہیں، جب تک رضا کی مدح کا کلمہ پڑھا نہیں، شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں۔ جب تک رضا کی مدح کا کلمہ پڑھا نہیں، شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں۔ اور دو مصرے کے سن کر خطاب شاہ خراساں کہے گا کون؟ سن کر خطاب شاہ خراساں کہے گا کون؟ قرآن چپ ہی رہتا ہے اور بولتا نہیں۔ حق کو حق کہنے کی گر جرأت نہیں ہے آپ میں، حق کو حق کہنے کی گر جرأت نہیں ہے آپ میں، تو کیوں چلے آئے میں الفت کے میں خاروں کے بیچ؟ حق کو حق کہنے کی گر جرأت نہیں ہے آپ میں، کیوں چلے آئے میں الفت کے میں خاروں کے بیچ؟ اور دشمن مولا رضا پر کھل کے لعنت بھیجیے، ورنہ چپ کے بیٹھیے جا کر رواداروں کے بیچ۔ حق کو حق کہنے کی گر جرأت نہیں ہے آپ میں، کیوں چلے آئے میں الفت کے میں خاروں کے بیچ؟ دشمن مولا رضا پر کھل کے لعنت بھیجیے، ورنہ چپ کے بیٹھیے جا کر رواداروں کے بیچ۔ ایک مسئلہ سے موضوع ہے، ماحول کا وقار ہے، جلووں کی جان ہے۔ ماحول کا وقار ہے، جلووں کی جان ہے، اور جشن رضا میں نور رضا مہمان ہے۔ ماحول کا وقار ہے، جلووں کی جان ہے، جشن رضا میں نور رضا مہمان ہے۔ اور چاہے جہاں قیام کرے عرض پاک پر، چاہے جہاں قیام کرے عرض پاک پر، معصوم روشنی کا کہاں ایک مکان ہے؟ معصوم روشنی کا کہاں ایک مکان ہے؟ اور جاری ہے قلب سنگ سے چشمہ پے وضو، جاری ہے قلب سنگ سے چشمہ پے وضو۔ یہ مرتبہ یہ تیری عبادت کی شان ہے، یہ مرتبہ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ مشہد میں محو خواب ہے اب رفعت رضا، مشہد میں محو خواب ہے اب رفعت رضا، اب وہ زمین بلند ہے پست آسمان ہے۔ مشہد میں محو خواب ہے اب رفعت رضا، اب وہ زمین بلند ہے پست آسمان ہے۔ ایک سلوات اور بھیجیں۔ کہ وہ کام تیرا نام امام رضا کرے، وہ کام تیرا نام امام رضا کرے، جو کام تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کرے۔ وہ کام تیرا نام امام رضا کرے، وہ کام تیرا نام امام رضا کرے، جو کام تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کرے، جو کام تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کرے۔ اور میرے کریم مجھ پر بھی ہو جائے یہ کرم، میرے کریم مجھ پر بھی ہو جائے یہ کرم، مشہد میں شام صبح نجف میں ہوا کرے،
मशहद में शाम सुबह नजफ में हुआ करे। दिल अपना दरे शह पर चढ़ा आए हैं, दिल अपना दरे शह पर चढ़ा आए हैं, खतरे को समंदर में मिला आए हैं। दिल अपना दरे शह पर चढ़ा आए हैं, खतरे को समंदर में मिला आए हैं। आँखों में समाता नहीं कोई जलवा, आँखों में समाता नहीं कोई जलवा, हम देख के दरबारे रिजा आए हैं। अमीरे दीनो दुनिया ताजदारी का हशम तू है, अमीरे दीनो दुनिया ताजदारी का हशम तू है। शहनशाहे अरब तू है, शहनशाहे अजम तू है, शहनशाहे अरब तू है, शहनशाहे अजम तू है। मुलाज़माए के बराबर वज़न इस्मत में है ज़ाते मोहतरम तेरी, बराबर वज़न इस्मत में है ज़ाते मोहतरम तेरी। शरफ में पंजतन से कुछ ज़्यादा और न कम तू है, शरफ में पंजतन से कुछ ज़्यादा और न कम तुझ है, तू है। तो आतिश मुलाज़ा फरमाए कि तेरी मर्जी बदल सकती है किस्मत अहले ईमान की, तेरी मर्जी बदल सकती है किस्मत अहले ईमान की। खुदा है कातिबे तकदीर तो उसका कलम तू है, खुदा है कातिबे तकदीर तो उसका कलम तू है। 4 मिनट हाँ कुछ तो बदल चार करेंगे। हमें जो एजाज़ बख्शा गया है उसके शुक्रिया के तौर पर कुछ तो पढ़ना ही है। 4 मिनट से मजह ममदू में, उसके बाद उनके जज जनाब अबू तालिब की मजह में एक मतला और 4-5 शेर इख्तिसार पेश नज़र रखना पड़ता है, और इस वक्त तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि शेर काली किया मुजस्सम यूं, शेर काली किया मुजस्सम यूं, अब भी हैरत में सारी दुनिया है, अब भी हैरत में सारी दुनिया है। और मुझको हैरत नहीं मैं जानता हूँ, ये भी बिन्ते असद का बेटा है। मुझको हैरत नहीं मैं जानता हूँ, ये भी बिन्ते असद का बेटा है। एक मतलब 4-5 शेर मदेश जनाब अबू तालिब में, जो बहरहाल तमाम अइम्मा के जज हैं कि मुलाज़ा ज़मीन ज़रा बहुत वो खराब है इसलिए कि पिसर खुम में तेरा यूं दीन का सुल्तान बनता है, पिसर खुम में तेरा यूं दीन का सुल्तान बनता है। खुले मैदान बनता है, अलल ऐलान बनता है। पिसर खुम में तेरा यूं दीन का सुल्तान बनता है, खुले मैदान बनता है, अलल ऐलान बनता है। खैर मुलाज़ा काफिया भी मुलाज़ा खासतौर से शोहराए किराम कि कोई कुछ हो अबू तालिब है, लेकिन फिर अबू तालिब, कोई कुछ हो अबू तालिब है, फिर भी अबू तालिब, कोई कुछ हो अबू तालिब है, लेकिन फिर अबू तालिब भला यूं ही किसी का घर इमामिस्तान बनता है।
طائف ہیں لیکن پھر ابو طالب بھلا یوں ہی کسی کا گھر امامستان بنتا ہے، اور حریف ان کا کہاں سے کارنامے اپنے لائے گا، حریف ان کا کہاں سے کارنامے اپنے لائے گا، اور بنانے سے فضائل کا کہیں میدان بنتا ہے، بنانے سے فضائل کا کہیں میدان بنتا ہے۔ خیر ملاحظہ اس قافیہ کا ترجیح کے ساتھ ساتھ ملاحظہ بنایا ہے کہ تجھے ان سے عداوت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، تجھے ان سے عداوت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، تیرا ایمان بگڑتا ہے میرا ایمان بنتا ہے، تیرا ایمان بگڑتا ہے، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ کی ہو یا وہ قحط کے دن ہو، تاریخ روشنی میں شعر ملاحظہ کہ وہ دعوت ذوالعشیرہ کی ہو یا وہ قحط کے دن ہو، مگر فاقہ شکن تیرا ہی دسترخوان بنتا ہے، مگر فاقہ شکن بدوشر اور ملاحظہ کہ مسلمان سر جھکا دے آ کے باب فخر آدم پر، مسلمان سر جھکا دے آ کے باب فخر آدم پر، ابو طالب سے سرکش بن کے کیوں شیطان بنتا ہے، ابو طالب سے سرکش بن کے ابو طالب کے در پر کرتا ہوں سجدہ جو تعظیمی، یہی سجدہ تو ہر سجدے کی میرے جان بنتا ہے، یہی سجدہ